القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظہما وهو العلی العظیم من ذا الذی کون ہے وہ شخص یشفع عندہ جو سفارش کرے اس کے ہاں الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے وما خلفہم اور جو پیچھے ولا یحیطون بشیء من علمہ احاطہ نہیں کر سکتی کوئی چیز اس کے علم کا الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے واسع کرسیہ السماوات والارض وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں میں ولا یئودہ حفظہما اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے ان دونوں کی حفاظت وہو العلی العظیم اور وہی بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے بہت بڑا ہے آیت الکرسی کی آیات اور ان کا ترجمہ کئی دنوں سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے آج بھی انہی کی بقیہ آیات کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں ذہن نشین کر لیں آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیات میں عظمت والی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا نام آیت الکرسی کے اندر 18 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام اسم ظاہر اور ضمیر دونوں کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے آیت الکرسی پڑھنے کے بعد انسان فرشتوں کے حصار میں فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا بعض دفعہ انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے غربت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے حالات کے نشیب و فراز کی وجہ سے اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے بیگانوں کے حسد اور بغض کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انسان کو مایوسی کا شکار کر دیتی ہیں جو آدمی کثرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا ایک اور بات علماء نے لکھی ہے تفاسیر میں آیت الکرسی پڑھنے والے کے اندر خودداری پیدا ہو جاتی ہے قدرتی طور پہ وہ انسان خوددار ہوتا ہے وہ کسی سے طمع نہیں رکھتا
کیونکہ ایسی آیت کا ورد کر رہا ہوتا ہے کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام 18 مرتبہ آتا ہے. آیت ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا نام 18 بار اور بار بار اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہے. اسی طرح آیت الکرسی پڑھنے والا جب آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایسے شخص پر جنات غلبہ نہیں پا سکتے. جنات آیت الکرسی سے اس طرح بھاگتے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز خس و خاشاک ہوا سے بھاگتے ہیں، اس طرح شیطان آیت الکرسی کے مقابلے میں خس و خاشاک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. یہ جتنے جنات ہیں، جنیاں جنات ہیں، یہ سب آیت الکرسی سے بھاگتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جتنے جنات کے عمل ہوتے ہیں، وہ جب بھی کسی جنات والے شخص کا جس پر جن آئے ہوئے ہوتے ہیں علاج کرتے ہیں، جنات پر گرفت کرنے کے لیے، تو وہ پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنا اظہار کرتے ہیں. جب آیت الکرسی پڑھنے والا اپنا اظہار کر لیتا ہے تو وہ جب دوسرے کے جن نکالتا ہے تو جن اس کو تکلیف نہیں دے سکتے، اس کے قریب نہیں آ سکتے. تو بہرحال یہ تو اپنی جگہ ہیں ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ذات، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اللہ کی بارگاہ میں، سفارشی بنے اللہ کی بارگاہ میں، الا باذنہ، ہاں وہی شخص سفارش کر سکتا ہے جس کو خدا سفارش کی اجازت دے گا. آج تو لوگوں نے بھی سفارش کے مفہوم کو مذاق بنا رکھا ہے. بعض یہ کہتے ہیں جی اور اسرائیل علیہ السلام آئے، ایک عورت کے بیٹے کی روح نکال کے لے گئے. اسرائیل علیہ السلام کے پاس روحوں کا تھیلا پکڑا ہوا تھا. وہ عورت دوڑتی ہوئی گئی پیر پیران سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کے ہاتھ ملنے لگی، ایڑیاں رگڑنے لگی، رونے لگی، چلانے لگی کہ حضرت میرا بیٹا مر گیا. اسرائیل علیہ السلام آئے، روح نکال کے لے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں، اب قوم کو کہاں سے کہاں تک حکایات میں الجھا کر پہنچایا جا رہا ہے اور قرآن سے دور کیا جا رہا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی پیر پیران 11ویں والے پیر نے چھلانگ لگائی، پرواز شروع کر دی. پرواز شروع کی تو اسرائیل علیہ السلام کو جا کر پیچھے سے پکڑ لیا. انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو بھی مذاق سمجھ رکھا ہے. اس کو نکالو تھیلے سے روح اور اس شخص کی، اس بوڑھیا کے بیٹے کے جسم میں واپس لوٹاؤ. آگے لکھتے وہاں کشتی ہو گئی پیر پیران اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، جمی لگی. پیر پیران 11ویں والے پیر بڑے جوان سے تھیلا کھس کے تھیلا پٹھا کیتا. اس تیڑے جتنیاں روحاں اسرائیل علیہ السلام کٹیاں اسیاں ساریاں مڑ کے اپنے اپنے جسمہ پہ گا چلیاں. ایک بھی کرنا دی گل ہے. پوچھو کیڑی کتابہ بچ ہے؟ قرآن بچ ہے، حدیث بچ ہے، فقہ بچ ہے، کیڑی کتابہ بچ ہے؟ کفر عظیم ہے. ایک مذاق بنا دیا ہے اور لوگ ممبروں پر بیٹھ کر ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. کیا یہ شان بیان ہو رہی ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ؟ وہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے. اس طرح شان بیان ہوتی ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں. اب کیا ہوا آگے سنیں. اسرائیل علیہ السلام روندے روندے گئے خدا کو، اکھیاں ملدن رونے لگے. خدا سنا ہے کی رونے؟
کہ میں آج جڑی ڈپٹی تو لائیا سی خدایا میں جل کے روحاں کٹ کے آنی ہے نا جانے سن جڑا تو لاڈلا بڑھائے دے کون شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑا جوان جڑا تو لاڈلا بڑھائے دے وہ سنایا چھال ماری چھلانگ لگا کر مجھ سے وہ تھیلا چھین کر سارا تھیلا اڈیل دیا خدا سنا ہے چپ کر کس کو آگیا اسرائیل علیہ السلام کو چپ کر اے چنگے اجائی دیاں روحاں اے چنگے اس تھیلے بچ تھوڑے جے روحاں سے کہتے وہ سارا کچھ کھاس کرنے ہیں تے سارے پچھلے لوگ آدم علیہ السلام تک مڑ کے جی جو لگا اگر قوم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری اے قوم یار خدا دا واسطہ ہے کہ کر دے یہ پوری دنیا تے جلسی بڑی گا میں سارے آگے ہاتھ چھوڑ دا پوری دنیا میں یہ آواز میری جائے گی یہ تسی نہ سن دے پوری دنیا میں جا رہی ہے یہ کیا کر رہے ہو پوچھو کیڑی جائی لکھے دے اس کی دلیل کی ہے آخر یہ بات کہاں سے نکالی آپ نے جنے یہ جی کسے کر دے ایسے نا بیان کر دے ایسے کرے جلسہ سا جی اتنے سال کا بیڑا پہلے ڈبویا ڈبونے کے بعد پھر اس کو اتنے سالوں کے بعد 11ویں دی تو پھر اس کو تار دیا آج اس کی دلیلیں دی جا رہی ہیں بڑے بڑے پٹکے آلے بڑی بڑی داڑیاں آلے آن کے دلیلیں دینے نیٹ تے بھی بیٹھتے یار کیا کر دے ہو عجیب قسم کے قصے آگے قوم بیٹھی ہوئی ہے کوئی پوچھتا نہیں اٹھ کے کہ بھائی بتاؤ یہ جس چیز کو عقل تسلیم نہیں کرتی نقل تسلیم نہیں کرتی قرآن تسلیم نہیں کرتا حدیث تسلیم نہیں کرتی آخر یہ چیزیں بیان کرنے کی یہ کہاں سے لائے وہ جلسہ ہو رہا ایسا نا یہ جی گلا بیان ہو دیا سے بیچ ایک مولی صاحب گچرے گئے تو انہوں سنا خیا کہتے تسی ٹائم دے ہو تو میں بھی نکی جی تقریر کر کرنا انہوں نے ٹھیک ہے جی کرو تقریر تسی ٹائم دے چھوڑے انہوں اٹھ کے بیٹھے انہوں نے سنا ہے وہ جڑا ایک بیمار ہو گیا سننے والی بات ہے حکیموں کے پاس لے گئے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے طبیبوں کے پاس لے گئے جڑا ٹھیک نہ ہویا جب آدمی ٹھیک نہیں ہوتا نا تو 10 دنوں جی فلانی جی فلانے کول کھڑو او جنا اس کا علاج کرسی جنے کول کھڑے آگے جنا بڑا سیاح سا اس نے آخیا اس تے دیکھو نافع کو تلے سارا تاڑ بیکار ہو گیا سائی نہیں نکل گیا میں اس کا علاج کرنا لیکن یہ کہ تو سمجھو کہ کوئی جنا اپنا تاڑ دینا اس تے تیار ہے تاڑ سیاح دے ہو نا یہ تاڑ کے دینا اس تے تیار ہے تو میں اس کا نوا تاڑ لا چھوڑ سا میں کیا کر سا نوا تاڑ لانا پہلے تو سارے نال سے جدو آن دے ویلے انہوں سن دیکھے ہون دے جڑا تاڑ مانگ دے سارے کھسک کے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر وہ سنا ہے وہ جڑے تسی سارے سکے ہو رشتہ دار ہو تاڑ دینا اس تے تیار نہ آدمی دے کوئی بھی اپنا تاڑ نہیں دینا دوئے کو تو اس آخر اس طرح کرو پھر تسی کوئی بکری کیا نہ ہو بکری کوئی خرید کے آنو پھر میں اس ترلا تاڑ کے اس لا سا بکری کا لا چھوڑ سا ٹھیک ہے جی بکری آدھی ذبح کی تھی اس تاڑ بکری کا لا چھوڑے کس طرح لایا بکری کا اور تلے بکری ہے تو ہوتا ہے جنے ہوتا ہے کہ جنے ضرورت ویلے اس کو میل بھی کرنے دودھ بھی کٹ دے پتہ نہیں کھوال دے پیال دے بھی تلے بکری ہے ہوتا ہے کہ جنے اس آخر وما لینا الا البلا جنے اٹھ کے کھل گئے انہاں آخر ایک ایک گل کی تھی کڑی کتابہ پہ چاہو جنے ایک گل کتھے لکھی دی ہے تلے بکری دے ہوتا ہے اس آخر اسی کتابہ پہ لکھی دی ہے جس پہ جو تو 11ویں اللہ کیسا پڑھے اسی کتابہ میں دیکھ انہیں کیسا بھی ہے
کہتے او کسا قرآن پہ چاہے تو یہ بھی قرآن پہ چاہے، او حدیث پہ چاہے تو یہ بھی حدیث پہ چاہے، او فقہ پہ چاہے تو یہ بھی فقہ پہ چاہے، او کہتے تاریخ پہ چاہے تو یہ بھی تاریخ پہ چاہے، جس طرح او چٹا کوڑ ہے تو یہ بھی چٹا کوڑ ہے۔ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ ارشاد، او جی فلانے پیرہ دے ہاتھا پہ ہاتھ دو سیدھا جنتا کو کھڑ سی، او خدا دے بندے ہو کہ پتہ ہے آپ بھی جنتا کو جو لگتا ہے کہ نہیں جو لگتا، تسی کہ جے ہاتھ دے ہو، پے بوڑا گھر بیٹھے دے ماں بیٹھی دی ہے جڑے خدمت تے اطاعت تے حقدار ہیں، انہاں دی تسی اطاعت نہ کر دے تے پیرہ دے راتی دیہڑی چپل چاندے ہو لگے دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے اندر کی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دیکھیں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں، شفاعت کرے اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے، اللہ اکبر، اس کی اجازت سے۔ ہاں جس کو اجازت دیسی وہ سفارش کرسی، جس کو اجازت نہ دیسی وہ سفارش نہیں کر رکھتا، نہیں کر رکھتا۔ ہاں سفارش کرسن تستے او جنک تستی سفارش کرسن جنہوں کو تسا قرآن یاد کرا لیا، حفظ کرا لیا، نکے 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 معصوم این دستاراں دے پٹکے بدے دے قیامتی والے دیہڑے خدا سے جلو جنتا کو وہ ضد کر کے کھل کے سن آسن خدایا نہ جل دے استے ماؤ پیو سن کو پڑھا لے جتنے تک تو انہاں کو نہ پیدا سی نہ جل دے خدا سی معصوم ان ضد کر دے اڑی کر کے کھل گئے او فرشتے ہو ان دے ماؤ پیو کو ڈاکو انہاں کو بھی جنتا میں بھیجو نالے نہ کو 10 ٹکٹ اور بھی دو جس جس کو ٹکٹ دے دے جو لوگ جنتا میں بھیجو۔ یہ بھی سفارش کر سن علماء بھی 40 آدمیاں دی سفارش کر سن، بعمل مولوی جڑا اسی بعمل بدعمل نہ بعمل مولوی 40 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اللہ اکبر، یہ بھی سفارش۔ اور حضور علیہ السلام کی سفارش کریں گے، کیسے کریں گے؟ 2 طرح کی سفارش، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم سورہ نبا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اللہ ارشاد فرماتے سورہ نبا پہلی سورت آخری آیت فرمایا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون الا من اذن، لا یتکلمون الا من اذن۔ او لوگو آج تم نے تو مذاق سمجھ رکھا ہے خدا کی عدالت کو، بارگاہ خداوندی کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یتکلمون، کوئی گل نہ کرکسی، لا یتکلمون الا من اذن، کوئی گل کرکسی جس کو گلہ دی خدا اجازت دے سی۔ یہاں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں، الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے۔ لوگ قیامتی والے دیہڑے پھر سنو پریشان، 2 طرح دی سفارش کر سن نبی ایک ہی کو آتے ہیں شفاعت کبریٰ، دوئی کو آتے ہیں شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ کیا ہوگی؟ لوگ جب پریشان ہو گئے نا وہ سب کے لیے، کافراں ہستے، سکھاں ہستے، ہندوواں ہستے، گستاخاں ہستے، نہ مننا والے ہستے، انہاں سارے ہستے شفاعت کبریٰ۔ جدو لوگ پریشان ہو سن نا تو اقسم یار انتظار کر کر کے اٹھ کے ہیں، آخر جڑا جڑا ٹھکانے اس ٹھکانے پہ جلتے رہو نا اپنے اپنے، جڑا حساب کتاب اللہ کرنے بعد میں بھی کرسی ذرا پہلے کر کے نے جاؤ یار۔ اللہ اکبر، ایک شخص ہے جس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، اللہ اکبر۔ تو پھر حضور ہے بڑا لمبا واقعہ ہے، پہلے کہیں گے چلو جی آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کہیں گے لستو لہا، میں بڑے میں جرت نہیں کہ میں خدا نال گل کر رکھا، بڑے میں جرت۔ آدم علیہ السلام بڑے مرتبے میں یا بڑا جوان بڑے، 11ویں والے پیر بڑے یا آدم علیہ السلام بڑے؟ آدم علیہ السلام نبی ہے نا یار خدا دا واسطے کیا کرتے ہو لگے تھے؟ وہ آتے لستو لہا، پوچھا او آدم علیہ السلام کہتے تسی کر کنو نکی جی گالی کرنی ہے خدا نال تے کیڑے حریج دی گل ہے؟ وہ آتے نا گل کرنی تے گالی ہے
برے خدا مڑے کو لے پوچھکنے آدم تو مجھ چاہتے حساب کتاب تو پہلے ذرا اپنا حساب دینا میں جی تم کو ڈکیا سا فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین اس درخت کو نہ جلی گئے تے ظالمہ میں چوگے سی میں کو تو حساب دے سمجھ رہے ہوں لست لہا جلو نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام آسن کو میں بھی نہ کر رکھتا لست لہا اور نوح تو کی نہ کر رکھتا 950 سال تبلیغ کرتا رہے نوح علیہ السلام آسن کو خدا ڈکیا سا اے اللہ کہ پترا استے سفارش نہ کری تے میں سفارش کی دیئے کہ خدا ہے تو ہی حساب دے او موسیٰ کو چلو موسیٰ علیہ السلام کو جل سن او بھی آسن لست لہا عیسیٰ علیہ السلام کو او بھی آسن لست لہا آخر محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آئیں گے نہ ماننے والے بھی سب آئیں گے حضور علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے سجدے میں گر جائیں گے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 7 دن اور 6 راتیں ایک روایت میں 6 دن اور 7 راتیں عرش کا پایا پکڑے ہوئے آقا دو جہاں فرماتے ہیں مکو بھی نہیں پتا میں خدا دیاں کیجیاں تعریفہ کر سا اے ناقصن کہ امت حساب کتاب ہوا ہے پایا پکڑا ہوا ہے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں زار و کتار رو رہے ہیں گریہ وزاری کر رہے ہیں آخر خدا پوچھتی اور میرے محبوب کیا چاہتا ہے ارفع راسک وسل ما شئت سر اٹھا مانگ جو مانگنا چاہتا ہے سر اٹھائیں گے یا اللہ امت کا حساب و کتاب ہو اللہ پاک فرمائیں گے پیش کر حساب کے لیے کس کو پیش کرنا چاہتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو پیش کیا جائے کیا شان ہے صحابہ کرام تو بہرحال یہ شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت ایک ہے شفاعت صغریٰ شفاعت صغریٰ چھوٹی شفاعت وہ کس کے لیے ہوگی مسلمانوں کے لیے امت کے گناہگاروں کے لیے نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے تو بہرحال یہ شفاعت ہوگی لیکن کب ہوگی جب اللہ اجازت دے گا اور اجازت اللہ کی طرف سے ہوگی کیا کہنا چاہتا ہے کر سفارش اجازت کے بعد سفارش ہوگی اور پھر یہی سفارش کا مقام ہے جو مقام محمود عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا اور آپ اذان کے بعد دعا میں بھی پڑھتے ہیں وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ تو بہرحال یہاں بھی فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کون ہے وہ شخص جو سفارش کرے اس کے ہاں إِلَّا بِإِذْنِهِ مگر اس کی اجازت سے يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ اس کے پیچھے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ نہیں آتا کر سکتی کوئی چیز اس کے علم کا الا بما شاء مگر جو اللہ چاہے وسع کرسی السماوات والارض اس کی کرسی وسیع آسمان اور زمینوں میں ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم اس کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت کوئی مشکل نہیں وهو العلی العظیم اور وہی بلند اور بہت عظمت والا عظیم ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ